اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے ملفوظات آپ کی خدمت پر لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ پچھلی کئی نشستوں میں نے بقراط کے اقوال، ان کی مختصر سی تفصیل اور کئی دیگر نامور اتباع کے اقوال اور ان کے واقعات آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں بیماریوں کی اقسام اور ان کا آسان علاج معالجہ ہم سمجھ سکیں حکمہ قدیم کی گہری فکر سے۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت اس نشست میں آپ کی خدمت میں عرب کا ایک بہت بڑا فلاسفر، ایک بہت بڑا طبیب، ایک گہری فکر والا انسان، جس نے فن طب پر جس کی گہری فکر تھی، جس کی تحریر لازوال ہے، جو اپنے زمانے میں جس کی تصنیف کو جلیل القدر مانا جاتا تھا، علی بن ربن طبری، حکیم علی بن ربن طبری، جو ابو بکر محمد بن زکریا رازی کا استاد ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کی جلیل القدر تصنیف ہے فردوس الحکمت۔ تو ناظرین کرام، اس کے اندر اس نے نفس کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نفس نہ عرض ہے نہ مزاج ہے۔ یہ بہت دقیق اور سمجھنے والی باتیں ہیں ناظرین کرام۔ ان باتوں کو بغیر ہم نہ امراض کو سمجھ سکتے ہیں، نہ علاج کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، نہ ہم امراض کی قسم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ علاج کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے، ان کو دفع کیسے کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنی شہرہ پاک تصنیف میں اس نے نفس پر بحث کی ہے، اور اس بحث میں وہ لے کر آیا ہے یونان کا مشہور فلسفی ارسطو کے قول کو۔ وہ کہتا ہے کہ ارسطو فلسفی کا قول ہے کہ نفس ناطقہ کا علم اعظم علوم ہے، یعنی نفس کہتے ہیں اپنی جان کو، یعنی جسم کے اندر جو جان ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو اس نفس کا علم اعظم علوم ہے، یعنی ایک بڑا علم ہے، یعنی اس کا علم ایک بڑا علم ہے، اس کے متعلق جاننا۔ علم کہتے ہیں اس کے متعلق جاننے کو۔ تو جس نے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنی ذات کا علم حاصل کر لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی جان کو پہچان لیا، اس نے اپنی ذات کا علم حاصل کر لیا، اس کو جان لیا۔ علم کہتے ہیں جاننے کو۔ تو ناظرین کرام، جس نے اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھ لیا، یعنی جس نے اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھ لیا، اس کو معرفت خدا حاصل ہو گئی۔ یعنی جس نے اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھ لیا، اس کو معرفت خدا حاصل ہو گئی۔ تو ارسطو کا قول وہ لے کر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے، علی بن ربن طبری نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب فردوس الحکمت میں۔ اس کی شہرہ فاق تصنیف ہے، جو اپنے زمانے میں اس نے لکھی اپنی قلم سے۔ تو ناظرین کرام، انتہائی گہری فکر والا شخص تھا۔ اس کے تلامذہ میں ابو بکر محمد بن زکریا رازی ہے، جو آگے چل کر عرب کا جالینوس کہلایا۔ علاج معالجے میں عمدہ تصرفات تھے اس کے۔ تشخیص اس کی بلا کسی علی بن ربن طبری کی۔ تو اس کا جو کمال ہے وہ اپنے زمانے میں اس نے دکھایا۔ اس نے بڑے بڑے مارکے کے علاج کیے ہیں،
اور ان کی انشاءاللہ تعالی ہم کبھی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، اس کے واقعات بھی۔ تو اس کی تحریریں اعلیٰ قسم، یعنی اس کی تصنیفات جو ہیں، کتب جو ہیں جو اس نے تصنیف کی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی مانی جاتی ہیں، جلیل القدر مانی جاتی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا فلسفی، اپنے زمانے کا ایک فاضل طبیب تھا۔ تو ارسطو کے قول کو لے کے آیا ہے کہ ارسطو کہتا ہے متحرک اشیاء کی دو قسمیں ہیں، یعنی متحرک کہتے ہیں حرکت کرنے والی چیز کو۔ تو اشیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک جن کی حرکت داخلی ہوگی، یعنی جن کی حرکت داخلی ہوگی، اور دوسری جن کی حرکت خارجی ہوگی۔ یعنی ارسطو کا قول وہ لے کر ارسطو کہتا ہے کہ متحرک اشیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک جن کی حرکت داخلی ہوگی، ایک جن کی حرکت خارجی ہوگی۔ تو یہ عام لفظ ہیں، خارجی اور داخلی، ہر انسان ان کو سمجھتا ہے۔ جن اشیاء کی حرکت داخلی ذاتی ہے وہ آگ پانی ہے، یعنی اس کا مفہوم جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جن اشیاء کی حرکت داخلی ذاتی ہے وہ آگ اور پانی ہے، جن کی حرکت کسی حرکت دینے والے کی جانب سے ہو وہ خارجی حرکت ہے۔ یعنی آپ مفہوم سمجھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ داخلی حرکت وہ ہے جو جیسے آگ اور پانی ہے، تو جن کو حرکت دیا جائے، یعنی جن کو ہلایا جائے حرکت، تو وہ خارجی ہوتی ہے۔ جیسے اس نے مثال دی تیر اور پیسے کی، یعنی لوہے کا تیر اور لوہے کا جو پیسہ ہے، یا ایک پیسے کی اس نے مثال دی کہ انسان حرکت دیتا ہے تو وہ حرکت کرتے ہیں، یعنی انسان ان کو ہلاتا ہے تو وہ ہلتے ہیں، ورنہ وہ ایک جگہ پر پڑے رہتے ہیں۔ یہ حرکت اس کو خارجی کہتے ہیں، ورنہ حرکت نہیں کرتے۔ اگر انسان نہ ان کو ہلائے تو وہ حرکت نہیں کرتے۔ ہم نے جو داخلی حرکت بیان کی ہے وہ تو حرکت ایک طرف کی ہوگی، جسے آگ اور پانی حرکت یا حرکت مختلف سمتوں میں ہوگی، جیسے فلک اور انسانی حرکت یہ ایک طرف کی ہی حرکت نہیں کرتے، بلکہ ان کی حرکت مختلف طرف کو ہوتی ہے۔ ان کی حرکت ذاتی نہیں ہوتی بلکہ ایک خارج کی چیز ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ ایک خارج کی چیز ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ کچھ فلسفی حضرات کا خیال ہے کہ نفس آگ، پانی، مزاج یا عرض ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ کچھ غور و فکر کرنے والے لوگ جو ہیں، فلسفی غور و فکر کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو کچھ فلسفی جو ہیں ان کا خیال ہے کہ نفس آگ، پانی، مزاج یا عرض ہے، یعنی جو انسانی جان ہے یا وہ آگ ہے یا پانی ہے یا مزاج ہے یا عرض ہے، یعنی یا کوئی عنصر ہے یا مٹی ہے۔ عرض کہتے ہیں زمین کو، یعنی مٹی کو۔ اس کا مفہوم جو ہے نا، یہاں جو مراد، ویسے عرض تو زمین کو کہتے ہیں، یہاں سے جو مراد لی گئی ہے وہ مٹی ہے، کہتے ہیں یا مزاج ہے یا عرض ہے۔ تو اس خیال کی ترویج ارسطو نے یوں کی ہے کہ تمام اشیاء جوہر ہیں۔ یعنی ارسطو ایک عظیم فلسفی ہے یونان کا، اس کی فکر انتہائی گہری تھی، اور اس نے ان لوگوں کو خیال کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو ارسطو نے کہا کہ تمام اشیاء جوہر ہیں، یعنی تمام اشیاء جوہر ہیں، تو یا عرض ہیں، یہ سب جانتے ہیں جسم جوہر ہے، عرض نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جسم جو ہے وہ جوہر ہے، عرض نہیں ہے، مٹی نہیں ہے۔ یہ بھی علم رکھتے ہیں کہ نفس جسم میں تدبیر و تحریک کرتا ہے، یعنی نفس جسم میں تدبیر و تحریک کرتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، تحریک بھی کرتا ہے۔ کوئی جسم صرف جسم ہونے کی وجہ سے متحرک نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی جسم جو ہے وہ جسم ہونے کی وجہ سے متحرک نہیں، ہلتا جلتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہلتا جلتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس کا
مفہوم ہے اس بات کا۔ ارسطو نے جو بات کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نفس جسم جو ہے وہ نفس کے بغیر نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے۔ اگر کسی کو حرکت کو تسلیم کریں تو یہ لازم آئے گا کہ ہر جسم محض جسم ہونے کے ناطے متحرک ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر نفس کو عرض تسلیم کر لیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر جو اندر جان ہے اس کو عرض تسلیم کر لیں، جس طرح جسم مٹی سے بنا ہے، تو اگر اس کو بھی تسلیم کر لیں تو یہ لازم آئے گا کہ عرض جوہر کی تدبیر کرتا ہے، یعنی عرض جو ہے جوہر کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ عرض جوہر کی تدبیر کرے، اس لیے کہ جوہر عرض کے مدبر ہیں۔ مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنا، مدبر کے جو معنی ہیں وہ تدبیر کرنا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ نفس جوہر سے عرض نہیں ہے، یعنی اس سے ثابت ہو گیا کہ نفس جوہر ہے، عرض نہیں ہے۔ جو نفس ہے نا، جو جان ہے کہ جوہر ہے، یہ عرض نہیں ہے۔ کچھ فلاسفہ کا گمان ہے کہ نفس آگ یا ہوا ہے۔ اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیں تو ہر آگ یا ہوا نفس ہوگی۔ یعنی کچھ فلاسفہ کا اس نے کہا کہ فلسفیوں کا یہ خیال ہے کہ نفس جو ہے یا آگ ہے یا ہوا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو ہر آگ جو ہے وہ نفس ہوگی، ہر ہوا جو ہے وہ نفس ہوگی۔ ہر جسم میں آگ یا ہوا ہوتی ہے تو ہر جسم ذی نفس ہوگا، جیسے ہوا بری ہوئی مشک یا وہ پتھر جس کے اندر ہوا ہو۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر ہوا بری ہو تو وہ نفس ہو گیا، تو اس کو بھی ذی نفس تسلیم، یعنی اس کو بھی نفس تسلیم کرنا پڑے گا ان کے قول کے مطابق۔ ارسطو نے کہا کہ نفس جسم نہیں ہے، یعنی ارسطو نے اس بات پر کافی بحث کی اور کافی اس کی گہری فکر تھی۔ یونان کا مشہور و معروف فلسفی ہے ارسطو۔ تو نفس جسم نہیں ہے۔ اگر نفس کو جسم تسلیم کر لیں تو یہ لازم آئے گا کہ بعض جسم نفس ناطقہ محترکہ ہیں اور بعض جسم مردہ ہیں۔